اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی عزیز میڈیا کے دوستوں، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، رپورٹر حضرات اور یہاں موجود برسات میں، گرمی میں، ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم اس دھرنا کے شرکا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں اور یہ تاریخی دھرنا ایک عزم کا، ہمت کا، حوصلے کا پیغام بن کر پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ پورے پاکستان کے لوگوں نے اس دھرنے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، بجلی کے بلوں کا جو پم ان پہ گر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اور اب واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بات قتل مقاتلے تک پہنچ گئی ہے، خودکشیوں تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے طے کر دیا بس وہ فائنل ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیلنج سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں سیاسی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام پر ہونے والے ظلم کو چیلنج کریں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی آواز عوام کے حق میں سامنے نہیں آ رہی۔ جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کریں۔ اور جب ہم نے یہ دھرنا طے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیے گئے، اور ہم نے بڑی حکمت سے، تدبر سے، کارکنان کے تمام تر جذبات کے باوجود پرامن مزاحمت کا فیصلہ کیا، اور یہاں ہم مری روڈ پر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں، شدید حبس اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں۔ کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا، خواتین کی شرکت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا، اسی مری روڈ پہ ہوگا۔ بڑی تعداد میں خواتین تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپٹل ہے، جو وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے انہیں روکا گیا ہے، اور انہیں روانگی کے لیے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھیں ان کے راستے روکے گئے ہیں۔ میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے، یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ اپنے لیے ہی حالات خراب کر سکتے ہیں۔ دھرنے پہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری مائیں بہنیں پہنچیں گی، ہر حال میں پہنچیں گی، اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں، اور اس دھرنے میں ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو شریک ہونے دیا جائے، اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی بھگتتی ہے، اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے، اور وہ کمائی گھر کی روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، لوگ 2 مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور پھر اس کے اوپر بجلی کا بل جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ، تنخواہ سے بھی زیادہ بل آ گیا ہے، تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیس کرتی ہے، سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے، اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلیں تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امپاورمنٹ کے کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں، لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہوں، عملاً جب خواتین اپنی امپاورمنٹ کے لیے
نکلے تو آپ ان کے راستے میں پولیس کھڑی کر دیں. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. میں حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں, یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. ہم ظاہر ہے اس کے اوپر اپنی حکمت عملی بھی پھر وضع کریں گے. ہم ہر صورت میں پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تصادم کا راستہ, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں گی, پھر ہم سے شکایت نہ کریں گے. جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے, آئی پی پیز کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکومت بھی 1994 سے لے کر اب تک رہی ہے, انہوں نے ان آئی پی پیز کو طاقتور بنایا ہے. انہوں نے معاہدے کیے, ناجائز معاہدے کیے, ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھوکہ ہے. اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی رپورٹ کو بھی قوم کے سامنے لائے اور ایک ایک آئی پی پی کے بارے میں یہ طے ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ 70-80% آئی پی پیز تو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گی. حکومت اگر واقعی سٹینڈ لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس نہ کر سکے. معاہدات اگر ہوئے بھی اول تو وہ غلط ہوئے, دھوکہ دہی کی گئی. وہ دھوکہ دہی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا. یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں. لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر قانونی طریقے سے معاہدات کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے, گورنمنٹ اونڈ ہے, گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں, تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں, اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں؟ ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں؟ ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان بلوں میں ہوتی ہے ہم کیوں دیں وہ؟ اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر مذاکرات کے پہلے دور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں. اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے, نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں, ملک دشمن معاہدے ہیں, اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں. یہ بوجھ پاکستان کی عوام نہیں اٹھائیں گے. ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراحت انہیں ختم کرنی پڑے. ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے متعلق آ گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ, تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کی. اور ٹھیک ہے, جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے, لیکن کیا حکومت بتانا چاہے گی کہ واپڈا کے جتنے افسران ہیں کیا ان کو بجلی فری نہیں ملتی؟ کیا بڑے بڑے اور محکموں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی؟ تو کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مد میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کو, یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے, تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں؟ خرچ کو کریں, ادا ہم کریں, اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے. اس میں گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہیں. بعض افسران تو 3-3, 4-4, 5-5 گاڑیاں ہتھیار لیتے ہیں چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے. یہ تو پولیٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں. صوبہ سندھ ہمارا, وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. بلوچستان میں تو بہت ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا, اور کے پی میں بھی یہ سب دھندے چلتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں ہتھیاتے ہیں. پھر فری پیٹرول مختلف افسران کو ملتا ہے. فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی, ایک افسر لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور سفر کرے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر 1000 سی سی اور 1300 سی سی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا, اور جب وہ V8 میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا. ان کی بڑی گاڑیوں کی عیاشی
جو سرکاری کھاتے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم سمیت، یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ 1300 سی سی کی لمٹ ہونی چاہیے، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو۔ اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں، سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے، وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہو اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور میں جونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے 1000 سی سی کی گاڑی کی لمٹ رکھی تھی، اور وہ فالو ہوتا تھا۔ سرکاری لوگ بھی، حکومتی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب 1000 سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے، اور سرکاری کوئی گاڑی 1000 سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی۔ تو بھائی 1300 پہ تو آ جائیے کم از کم، اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی۔ تو جب آپ کی طرف سے یہ جیسچر نہیں ہوتا اور آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوگی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے؟ اس لیے ہمارا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مراحت ختم ہونی چاہیے، بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، آئی پی پیز میں ایک آئی پی پی کا فارنزک آڈٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ 2019 میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی، جبکہ بجلی ایکسس میں تھی، زیادہ ہماری کیپیسٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب تھی۔ لہٰذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پھنسایا ہے، اور 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد 2600-2800 ارب روپے قوم اس کے ادا کرتی ہے، اس سے ہماری معیشت پوری تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ سارا بوجھ لاد دیتے ہیں، اور جس نے پہلے اتنا انکم ٹیکس دیا ہے اس کا سلیب مزید سخت کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں، اور ٹرین جو پہلے سے ہو رہا ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی، ادھر سے ٹیکس لیں گے ادھر سے معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آپ ان تنخواہ دار لوگوں کو برباد نہ کریں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں۔ آپ ان کی پرفارمنس بہتر بنانے کی کوشش کریں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی۔ اگر آپ صرف زبردستی نچوڑنے کی کوشش کریں گے، کتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے، دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے، ابھی اعلان آیا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دھرنے کی کامیابی ہے الحمدللہ، لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے۔ لیوی ختم کریں آپ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم کیوں ادا کریں؟ نہ اہلیاں آپ کی ہوں پیسے ہم دیں، اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آٹے پہ، چینی پہ، دال پہ ٹیکس لگایا ہے، دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے، ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے فکس ڈیوٹی لگا دی ہے، بلوں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں اور بڑی انڈسٹریاں، تو انڈسٹری تباہ کر کے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے اقدامات کر کے جب انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ، ملینز میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس بے روزگاری کو کہاں لے کر جائیں گے آپ؟ اس لیے ہمارے سارے مطالبات جینوئن ہیں، عوام کی آواز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا عوامی حمایت کے لحاظ سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے دل کے ساتھ اس عظیم جد و جہد کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے اور اس کے ورکر سے لڑائی نہیں ہے، سارے لوگ ہمارے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں، اور میں اپنے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی آپس میں الجھنے کے بجائے اپنا فوکس حکومت کے اقدامات پر رکھیں اور اپنے دھرنے کی کامیابی پر اور عوام کو اس میں شریک کرنے پر رکھیں۔
بعض لوگ پارٹیوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری توجہ بڑھ جائے. تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کا ورکر ہو یا پیپلز پارٹی کا یا کسی مذہبی جماعت کا، کسی کا بھی، وہ ورکر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، انہیں بھی حاصل ہے، لیکن یہ کامن ایجنڈا ہے. اس کامن ایجنڈے پہ سب کو دعوت دی جائے، اور ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا سب کا دھرنا ہے. آئیں شریک ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں تاکہ یہ قوم کی آواز مزید طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جائے. میں تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صنعت کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس دھرنے میں ان کے عہدیداران مسلسل شریک ہو رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں. پورے پاکستان کے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، طلباء کو، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس دھرنے میں شرکت کریں. بہت بہت شکریہ.